لوگ چاہتے تھے کہ شاید یہ نبی شہرت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے جی؟ شہرت. شہرت تو وہ چاہتا ہے نا جس کو جانتا ہی کوئی نہ ہو. میری طرح جس گلی کے اندر رہتا اس گلی کے بھی سارے لوگ نہ جانتے ہو، پھر وہ شہرت کا طلبگار ہوتا ہے. وہ ہیلے بہانے کرتا ہے کہ کوئی مجھ کو جاننے لگ جائے، میری مشہوری ہو جائے. تو لوگ چاہتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی شہرت کے طلبگار ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا ارے جن کی شانیں رب تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر کے تو اس قرآن کو ساری کائنات کے لیے کافی اور وافی بنا کر نازل کر دے، اس نبی کو شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ نبی تو وہ ہے کہ سب سے پہلے جن کے نور کو پیدا کر کے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھ کر فرشتوں کو فرمایا تھا چلو فرشتوں یا باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اور مفسرین فرماتے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہا تھا، حقیقت میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کیا جا رہا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے آقا کے بارے میں تو رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے نبی کو تو ساری کائنات جانتی ہے. او بولو میرے نبی کو ساری کائنات جانتی ہے. میرے نبی کو عرش والے بھی کو جانتے ہیں، عرش والے بھی اور فرش والے بھی، آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی اور مشرق والے بھی اور مغرب والے بھی اور شمال والے بھی اور جنوب والے بھی اور عرب والے بھی اور عجم والے بھی اور فرشتے بھی اور انسان بھی، زور لاؤ زور، انسان بھی اور مسلمان بھی اور کافر بھی اور مشرک بھی اور منافق بھی اور حوریں بھی اور فرشتے بھی اور غلمان بھی. جس نبی کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہو اور شجر بھی، بولو بولو، حجر بھی، درخت بھی، پتھر بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، پرندے بھی اور درندے بھی جانتے ہیں. اسی واسطے تو گزرتے ہیں تو درخت درود و سلام کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. جانتے تھے تبھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی آگے آگے، میں خادم بن کر باادب پیچھے پیچھے. میں نے سنا آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی انسان نظر نہیں آیا. میں حیران ہوا کہ درود و سلام کی آواز تو آتی ہے مگر پڑھنے والا نظر نہیں آتا. جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام کے نذرانے آپ کی ذات پہ کون پیش کر رہا ہے؟ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے علی فلاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک پتھر پڑا ہے، وہ میری ذات پر درود و سلام پیش کر رہا ہے. اب آخر کے اندر صرف ایک شعر پڑھ دوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. اے فرقان اے خزانہ ربی دا، اے پاک نبی ولی قرآن اے فرقان خزانہ ربی دا، اے پاک نبی ولی آیا ہر پروانے اے مہر خدا دی تے حاکم حکم لگا